مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر جڑ جائیے اس چینل سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتی ہے رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن ALL کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے. اس چینل کو چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، بڑی محنتیں لگتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے چینل باقی رہے، ترقی کرے، مضبوط ہو، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی مدد کیجیے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ بینک کے تھرو یا آن لائن جیسا بھی آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہو ضرور بھیجیے. چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. ناظرین، اس وقت میں سفر میں ہوں اور جلگاؤں کی طرف لوٹ رہا ہوں. گزشتہ رات کڑودرا شہر سورت میں زبردست پروگرام ہوا اصلاح معاشرہ پر. آئیے میں پہلی خبر آپ کو بذریعے آواز کے میں آج ساری خبریں روانہ کر رہا ہوں. دشا کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیونکہ ملک میں اس وقت کسی کو بھی دبانے اور کچلنے کی سازشیں حکومت کی جانب سے چل رہی ہے. دشا کی گرفتاری کو لے کر اب عالمی پیمانے پر لوگ بھارت کی حکومت پر تھوک رہے ہیں. عالمی پیمانے پر احتجاج اور آندولن کیا جا رہا ہے. ماحولیاتی کارکن دہشت گرد نہیں ہیں، اس طرح کی پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی بھانجی مینا ہیرس اور پاکستان کی حکمران تحریک انصاف پارٹی نے بھی بھارت کے اس عمل کی نندا کی ہے. وہیں پر بھارت میں کسان متحدہ یونین سمیت 78 سماجی کارکنان کی طرف سے دشا کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے راجستھان کے شہر اجمیر سے آ رہی ہے. جی ہاں، ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اجمیر میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے 809ویں عرس کے موقع پر درگاہ میں چادر پوشی کے لیے چادر سونپی ہے. پیر کے روز وزیر اعظم نے یہ چادر اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی کے حوالے کی. وزیر اعظم مودی کی طرف سے 7ویں بار چادر پوشی کی جائے گی. وزیر اعظم مودی نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ اجمیر شریف درگاہ میں 809ویں عرس پر چادر پوشی کے لیے ایک چادر سونپی گئی ہے. ساتھ ہی وزیر اعظم نے وہ تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ چادر نقوی کو دے رہے ہیں. لوگ اس تصویر کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 7ویں بار اجمیر شریف درگاہ کے لیے مودی جی نے چادر روانہ کی ہے. میرے خواجہ کو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے، چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا ہو. لیکن وہیں پر لوگ دعائیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اجمیر درگاہ کے لیے مودی جی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے ہی ملک کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کریں، اور خاص طور سے وہ تمام قانون جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مودی جی کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور چاہے وہ NRC کا قانون ہو یا CAA کا قانون ہو یا 3 طلاق کا قانون ہو، جو بھی قانون اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں ان تمام قانون کو بھی مودی جی واپس لینے کی اللہ ان کو
توفیق دے۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو جو ستانے کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور اڈانی اور امبانی کی دلالی کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے، مودی جی کو خدا یہ بھی توفیق دے کہ وہ تینوں کالے قانون بھی مودی جی واپس لے لیں۔ اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر زوردار انداز میں کمنٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے۔ جی ہاں، لا جہاد کے نام پر توڑ پھوڑ کے الزام میں بی جے پی کے سابق ایکس ایم ایل اے سمیت 17 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے راجدھانی بھوپال میں اتوار کو ویلنٹائن ڈے کی مخالفت میں شہر کے ایک حقہ لاؤنج و ریسٹورانٹ میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں شیوراج سنگھ چوہان کے قریبی بی جے پی کے سابق ممبر اسمبلی ودھایک سریندر ناتھ سنگھ سمیت تقریباً 17 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے 2 الگ الگ معاملوں میں مبینہ طور پر ایک حقہ بار اور ریسٹورینٹ کے مالکوں پر لو جہاد کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہوئے ان جگہوں پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ بھوپال ڈی آئی جی نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر اور جن کی شناخت ہوئی، ہم نے ایسے 17 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں سابق ممبر اسمبلی سریندر ناتھ سنگھ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ رات آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، جو میرے استاد محترم بھی ہے، انہوں نے گزشتہ رات حضرت نے اپنے فکر انگیز اور ایمان افروز خطاب کے ذریعے بورڈ کی سوشل میڈیا ڈیسک کی جانب سے جاری ہونے والے 15 روزہ آن لائن خطبات میں سلسلہ دعوت فکر و عمل کا آغاز فرمایا۔ اس موقع پر حضرت مولانا رابع حسنی صاحب نے پورے مسلمانوں سے یہ کہا کہ مسلمان ہمت اور حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں۔ وہیں پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کے تمام باشندوں کو انسانیت کا پیغام دیا اور انہیں اس جانب توجہ دلائی کہ کوئی بھی ملک انسانیت اور اخلاق کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ ہمارا یہ ملک مختلف مذاہب اور مختلف طبقات کا گہوارہ ہے۔ یہ ملک اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور باہم مل جل کر زندگی گزاریں۔ مولانا رابع صاحب نے یہ بات کہی کہ مسلمان ملک کی ترقی چاہتے ہیں، وہ ملک میں بسنے والے ہر شہری کا بھلا چاہتے ہیں اور دوسروں سے بھی اپنے ساتھ حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ وہیں پر مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے عمل پریکٹیکلی طور پر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کاروبار، اپنی بات چیت، اپنے بزنس، ہر طرح سے ہم عملی طور پر اسلام کو اپنے برادران وطن تک پہنچائیں۔ ناظرین، اس وقت کسانوں کے آندولن کو لے کر لگاتار خبریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ضلع کرنال کے اندری اناج منڈی میں کسانوں کی مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ 40 لیڈران جو مرکز کے 3 کالے قانون کے خلاف احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں، وہ ملک بھر میں اب گھومیں گے اور حمایت حاصل کریں گے۔ راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ مرکز کے یہ تینوں کالے قانون زرعی قوانین منڈی کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے نہ صرف بڑے کسان بلکہ چھوٹے کسان، روزے مرہ کے مزدور اور دیگر طبقات بھی متاثر ہوں گے۔ وہیں پر نریندر مودی کا وہ بیان کہ آندولن کرنے والوں کو آندولن جیوی بتایا، تو راکیش ٹکیت نے نریندر مودی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا کہ مودی جی سن لو، ہنومان جی بھی اور مہاتما گاندھی بھی آندولن جیوی تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ کسانوں سے حکومت بات چیت کرے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کے تجربہ کار لیڈر لال کرشن اڈوانی کو لے کر کہا کہ جب وہ صدر بننے جا رہے تھے تو ان پر ایودھیا کا مقدمہ چلا دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ رہے ہیں انہوں نے آندولن کے ذریعے اپنے مشن کو آگے بڑھایا ہے، مگر حکومت اب کسانوں کے آندولن کو کچلنے کے لیے آندولن کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے اتر پردیش کے بجنور کے چاندپور علاقے سے آ رہی ہے۔ وہ بھی کسانوں سے جڑی ہوئی خبر ہے، لیکن میں اسپیشلی اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس خبر میں ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو لے کر اس وقت علاقے میں کافی یوں سمجھیے کہ خوشیوں کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ آج
بھی کسانوں کے آندولن کو جہاں مودی حکومت بدنام کرنے کی، کچلنے کی، دبانے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن وہیں پر آج بھی ملک میں ایکتا کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بجنور کے چاندپور سے خبر آ رہی کہ وہاں پر کسان پنچایت انتہائی کامیاب رہی اور کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کو لوگوں نے خوب غور سے سنا۔ اس درمیان ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت انگیز طور پر خوشی کا احساس کرایا۔ دراصل اس کسان پنچایت میں آپسی بھائی چارے کا یہ عالم تھا کہ بین الاقوامی باکسر وجیندر سنگھ اپنے خطاب کے دوران اذان کی آواز سن کر خاموش ہو گئے اور اذان مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بات پوری کی۔ کسانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے وجیندر سنگھ کا یہ عمل جلسے میں موجود لوگوں کو خوب پسند آیا۔ ناظرین، اس وقت گجرات سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ گجرات میں جو میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا، وہاں سے بڑودہ سے ہمارے رپورٹر اویس سیٹھ اور ہمارے رپورٹر نعیم سنجان والا نے گزشتہ کل ہمیں ویڈیو پوری بھیجی تھی کہ کس طرح گجرات کے سی ایم وزیر اعلیٰ روپانی بھاشن کرتے کرتے، تقریر کرتے کرتے اسٹیج پر گر پڑے۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ وہ اسپتال میں ہیں اور ان کی کورونا کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، وہ اسپتال میں کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ لیکن خبریں یہ آ رہی ہے کہ جس وقت وہ گرے ہیں اسٹیج پر، اس وقت وہ گجرات میں لا جہاد کے خلاف قانون جلد بنایا جائے گا ایسا اعلان کر رہے تھے، اور گجرات میں لا جہاد کا قانون بنایا جائے گا یہ کہتے ہی انہیں چکر آ گئے اور وہ اسٹیج پر گر پڑے۔ تو لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ لا جہاد کا قانون یہ ملک میں نفرتیں پھیلانے والا قانون ہے، اس لیے اللہ کو یہ پسند نہیں آیا اور لا جہاد کا قانون گجرات میں بنے گا، ایسا بولتے ہی روپانی اسٹیج پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع میں جو گزشتہ کل ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 15 مزدوروں کی جگہ ہی پر موت ہو گئی۔ جی ہاں، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس حادثے میں مرنے والوں کے ورثاء کو، وارثوں کو، ان کے گھر والوں کو مہاراشٹر حکومت نے فی کس 2 لاکھ روپے مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں پر اس دردناک حادثے پر ملک کے صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ سی ایم ادھو ٹھاکرے نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ یہ جان کر انہوں نے کہا کہ اپنے تعزیتی پیغام میں مہاراشٹر کے وزیر داخلہ اور نریندر مودی اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جان کر ہمیں دکھ ہوا ہے، مہاراشٹر کے جلگاؤں کے نزدیک مزدوروں، خواتین اور بچوں کو لے جانے والا ٹرک پلٹنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مغربی بنگال میں اس وقت الیکشن کی گرمی ہے اور بھاجپا ہر طریقے سے، ہر پیترا استعمال کر رہی ہے، سام دام دنڈ بھید، ہر طرح سے بھاجپا مغربی بنگال میں کوششیں کر رہی ہے۔ ممتا دیدی نے بھاجپا پر الزام لگاتے ہوئے باقاعدہ ڈائریکٹ حملہ کرتے ہوئے یہ کہا اور جنتا سے بھی کہا کہ خبردار، ملک میں نفرتوں کی راجنیتی کرنے والی بھاجپا بنگال میں گھس آئی ہے اور بنگال کے ماحول کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اس وقت مغربی بنگال کے جو اسٹیٹ کے ادھیکش ہے دلیپ گھوش، جو ہمیشہ ووادت بیان دیتے رہتے ہیں، ان کا ایک بڑا بیان اس وقت آیا ہے۔ دلیپ گھوش نے ماؤں کو کھلی دھمکی دی کہ الیکشن کے بعد بچوں کا چہرہ دیکھنا ہے تو انہیں کنٹرول میں رکھے۔ جی ہاں، مغربی بنگال میں اس وقت انتخابی تشہیر اور ریلیوں کے درمیان قابل اعتراض بیانات دیے جا رہے ہیں تو کبھی دھمکی آمیز لہجہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان دلیپ گھوش نے ایک بار پھر متنازع بیان دے کر سیاسی گرمی بڑھا دی ہے۔ انہوں نے ایک ریلی کے دوران کہا کہ ہمارے مخالفین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا کھیل ختم ہو گیا ہے، لیکن میں انہیں بتا دوں کہ ہمارا کھیل جاری ہے، تیار رہو۔ اگر الیکشن کے بعد وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ماؤں کو بولو کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ ہم مہذب ہے اور قانون پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہے۔ دلیپ گھوش کا یہ دھمکی آمیز بیان اس وقت مغربی بنگال میں بڑی نفرتوں کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ کلیئر ہو گیا
گیا ہے کہ مغربی بنگال میں بھاجپا ہر قسم کی گھٹیا راجنیتی پر اتر آئی ہے۔ آخری بڑی خبر کشمیر کو لے کر آ رہی ہے، جہاں کشمیر سے آ رہی ہے۔ کشمیر کے لیڈر فاروق عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ یا گپکار اتحاد جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سجاد غنی لون کی کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہے، تبھی ان کی جماعت پیپلز کانفرنس نے اچانک گپکار اتحاد سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ لیکن فاروق عبداللہ نے گزشتہ کل ایک شو روم کا افتتاح کرنے کے بعد مقامی انگریزی روزنامے کے ویب ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں، سجاد لون کی کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہیں، ان کا چلا جانا دکھ کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے لیے جانے یا آنے کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔